السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ جلسے کے حوالے سے بہت بڑے دعوے کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ اگر جلسہ نہیں ہوا تو پھر چوڑیاں پہن لینی چاہیے، اور بات یہ ہے کہ سیاست ہی چھوڑ دیں گے، پیچھے ہٹ گئے۔ اور اب 8 ستمبر کو نئے جلسے کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ہی سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ اعلان کیا گیا ہے جلسے کو منسوخ کرنے کے لیے۔ آج بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان جو ہیں وہ پارٹی قیادت پر برسی ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کو جیل سے باہر نکالا جائے۔ انہوں نے اس بات پر سوال اٹھا دیا کہ اعظم سواتی جو ہیں ان کی 7:30 بجے صبح جو ہے کس طریقے سے ملاقات ہو گئی۔ فیصلہ کرنا تھا تو اس چیئرمین کو کرنا تھا جو باہر بیٹھا ہوا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کبھی یہ بات نہیں کہیں گے کہ میرے لیے باہر نکلو، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل سے باہر نکلیں۔ یہ صورتحال جو ہے یہ اس چیز کی عکاسی کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک انتشار کی کیفیت ہے، اور جو لوگ عہدے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے خلاف اندر سے یہ واضح اٹھ رہی ہیں کہ یہ صرف اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کسی طریقے پر بھی مخلص نہیں ہیں۔ حالات اور واقعات پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کس طرف لے جاتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کچھ اچھا نہیں ہونے جا رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ڈی جی آئی کی جو اس وقت کورٹ مارشل کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، اور ظاہر ہے اس حوالے سے بہت سے انکشافات ہوئے ہیں، بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ واچ لسٹ پر ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک نیٹ ورک جو ہے وہ جیل کے اندر بھی اس حوالے سے توڑا گیا ہے۔ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک عدم اعتماد کی فضا جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور صوبائی سطح کے اوپر جو لفظی گولہ باری تھی، گو کہ آج سید مراد علی شاہ جو بھٹ شاہ تھے انہوں نے جو بات کی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب پہنچے ہیں، انہوں نے پنجاب کی قیادت سے بھی بات چیت کی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے وزیر اعظم کے ساتھ بھی اس معاملات کو جو ہیں وہ لے کر چلیں گے۔ لیکن پاکستان کی اس وقت جو سیاست ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہے معاشیات پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، تو یہ پہلو جو ہیں اس کے اندر بہت سے سوالات ہیں، ان کے جوابات حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیزنڈ پولیٹیشین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر۔ نوید قمر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ جو اس قدر پی ٹی آئی میں جان دکھائی دیتی ہے، اس کی کوئی سہولت کاری ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اب جب سے فیض حمید کی گرفتاری ہوئی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس میں خاموشی بھی آئی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں پہ ایک انتشار کی کیفیت جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ندیم صاحب، بات ساری یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے دن سے غلطی در غلطی وہ کرتے گئے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کا کام ہوتا ہے سیاست کرنا، اور سیاست کو کہتے ہیں اٹ از the art of the possible، کہ اپنے آپ کو اگر آپ نے کسی ایسے بند گلی میں پھنسا دیا ہے تو اس گلی سے نکلنے کے راستے آپ کو ڈھونڈتے ہیں۔ اگر آپ پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو تہس نہس کر دیں گے، سب کو تباہ کر دیں گے، اور پھر آپ کر کچھ بھی نہیں سکتے، تو آہستہ آہستہ آپ کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہوتی ہے، اور آپ کا جو سپورٹر ہے وہ شاید آپ کا جب کوئی الیکشن ہو تو سپورٹ کر بھی دیں، لیکن اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان دے کے سڑکوں پہ آنے کے لیے اب کم ہوگا۔ پھر آپ کی کریڈیبلٹی وہاں بھی ختم ہوتی ہے جب ہم بار بار اناؤنس کرتے ہیں۔ کل شام تک بھی میں دیکھ رہا تھا ان کے سینئر جو لیڈرشپ تھی وہ کہہ رہی تھی کہ کسی صورت میں بھی ہم جلسہ ضرور کریں گے، اور صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں کرنا۔ تو لوگ بھی مایوس ہوتے ہیں اس قسم کی وشی واشی پالیٹکس سے،
جو ایک دن ایک ہے دوسرے دن دوسری ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا ری اسٹریٹجائز کرنا چاہیے. پولیٹیکل جو ایونیوز ہیں ان کو بہتر استعمال کرنا چاہیے. اور اگر ضروری ہو، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جیسے میاں نواز شریف وغیرہ کچھ لیڈرز اگر ایک پیریڈ کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے بھی کر لیتے ہیں تاکہ پارٹی آگے بڑھے. لیکن اگر انڈیویجول اور پارٹی کی بات آ جائے گی تو پھر جب تک کہ خان صاحب نکلتے نہیں ہیں تب تک پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں. نوید قمر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے غلطی در غلطی تو کی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے آج بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان بھی کہہ رہی تھیں کہ بھائی یہ صبح کیسے ملاقات ہو گئی، عام حالات میں تو ملاقات ہوتی نہیں ہے. تو یہ جو ایک انہی کی طرف سے اپنی پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے، اور شاید پی ٹی آئی کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. ہر شخص ایسے لگتا ہے کہ اپنے مفادات کے تحفظ میں لگا ہوا ہے. مختلف گروہ بن گئے ہیں، کوئی وکیلوں کا گروہ ہے، کوئی جو جونیئر قیادت ہے اس کا گروپ ہے، پھر وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے تھے وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے ہوئے ہیں. تو کیا یہ صورتحال جو ہے اس میں بانی پی ٹی آئی کی اپنی جو سیاسی رویہ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں یہ بات تو ضرور ہے کہ پارٹیوں کا اصل پتہ چلتا ہے کہ انڈر پریشر وہ کس طرح سے پرفارم کرتی ہیں، اور جو لوگ ہیں پارٹیوں میں ان کا بھی یہ پتہ چلتا ہے. آبویسلی ایک سٹریسفل سچویشن میں اس وقت پی ٹی آئی ہے، اور پھر ایک دوسرے پہ اگر شکوک و شبہات اور ان کے لیے یہ شک کرنا کہ اگر وہ کسی کی میٹنگ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ضرور کسی نہ کسی ایڈورسریل سچویشن سے ان کو یہ سہولت ملی ہے. تو پھر تو ایک دوسرے پہ شک کرتے رہیں گے، اور فرینکلی آگے بڑھنے کا تو کوئی سچویشن نہیں ہے. جب آپ کی ماس پارٹیز ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دین آپ کو اس سے آگے بڑھنا ہوگا. ڈزنٹ میٹر اگر اے یا بی یا سی پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے تو باقی تو لوگ ہیں نا جو آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو جو ہے بہتر اپنا طریقہ کار رکھنا چاہیے. یہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ فیلئر ایک چیز ہو چکی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر بڑے بڑے دعوے کریں گے، یا جیسے آپ سی ایم کے پی بھی ہیں تو وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ایگریسو زبان دینے سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ان کے طرف مائل ہوں گے. لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. کون چاہتا ہے کہ پاکستان میں ہر وقت سیاسی انتشار ہوتا رہے؟ آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، آپ کا اچھا خاصا دو چار سیٹیں اوپر یا نیچے سے فرق نہیں پڑتا، آپ کا ایک بہت میجر پریزنس ہے، آپ وہاں اپوزیشن لیڈرشپ آپ کے پاس ہے. بھائی استعمال کرو نا. آپ نے پبلک کے ایشوز اٹھانے ہوتے ہیں. اگر آپ بار بار یہی کہتے رہو گے کہ ہم فوج سے بات کریں گے اور فوج ہم سے نہیں بات کرتی تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، there is no plan B plan C. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹس کو میں پھنسے رہیں گے. اور آہستہ آہستہ جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ جنرل فیض کا کیس آ رہا ہے، دوسرے آ رہے ہیں، جس سے لنکس جو ہیں ان کے بنیں گے بیونڈ واٹ از نارمل پالیٹکس. تو پھر وہ وہاں تو پہ تیار ہونا چاہیے نا کہ سزائیں بھی ہوں گی لوگوں کو، اور ان کو آگے بہت کچھ اور بھگتنا پڑے گا. نہیں، اس میں نوید قمر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ جو جلسہ جس طریقے سے انہوں نے منسوخ کیا ہے، اور جو بانی پی ٹی آئی کے بیانات آ رہے ہیں فیض حمید کے کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہونے کے بعد، اگر آپ ان کی نوعیت دیکھیں تو پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ان سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، پھر کہا کہ ہمارا اثاثہ ہیں، پھر کہا کہ جی یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ خائف ہیں، اور یہ جلسہ بھی جو منسوخ ہوا ہے یہ ایک میسیج دیا گیا ہے کہ ہم ذرا اچھا بچہ بننے کے لیے کوئی تیار ہیں؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ 2018 بھی آپ کو یاد ہوگا، اس کی الیکشن ساری جس طرح سے مینیپولیٹ کی گئی ان کو بینیفٹ دینے کے لیے.
اس میں اور بھی پلیئر شامل تھے، لیکن جنرل فیض اس کی سرفہرست تھے. اب جو ان کا پورا پیریڈ تھا جب تک جنرل فیض پہلے ڈی جی سی تھے اور اس کے بعد ڈی جی آئی بنے، اس پیریڈ میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر بل پاس کرنا ہے اور ممبروں کو بلانا ہے گھر سے تو اس کے لیے بھی آہستہ آہستہ فون آتے تھے. تو یہ چیزیں جب اس طرح سے آپ کا ڈیپینڈنس بڑھ جائے تو آپ کے لنکیجز بھی بڑے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو اس حساب سے مطلب یہ سرپرائزنگ نہیں ہے خان صاحب کو یہ خدشہ ہو رہا ہے، اور پرابلی رائٹلی فلی سو، کہ یہ بھی آگے جا کے جیسے جیسے ایویڈنس سامنے آئے گا، یہ ٹرائل تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کا ٹرائل اوپن ہونا چاہیے تو اس کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ٹرائل ان کے ساتھ جب ہوگا تو وہ اوپن ہونا چاہیے. He is clearly seeing the writing on the wall کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. تو جو بھی اب موومنٹ ہو رہی ہے وہ اس فضا میں ہو رہی ہے یا اس خوف سے ہو رہی ہے کہ کل کو جب یہ لنکس بنیں گے، چاہے وہ الیکشن کی ریگنگ کا ہو چاہے وہ دوسری ایکٹیویٹیز کا ہو، وہ لنکس الٹیمیٹلی جو ہے وہ خان صاحب کو جو ہے مشکل میں ڈالیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بالکل رائٹنگ آن دا وال ہے کہ بانی پی ٹی آئی پر مقدمہ جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلے گا؟ نہیں، اب یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان کو جو ہے خدشہ یہ ضرور ہے، اٹ از فیئر کہ اس طرح سے ہونے والا ہے. تو اور یہ کوائٹ پاسبل ہے کہ اسی ڈائریکشن میں چیزیں جائیں. اب اس میں آپ لوگوں کا ایک سلسلہ رہا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو کہا بھی کہ آپ حکومت بنا لیں، اور وہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ وہ انہوں نے الیکشن جیتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا گیا ہے اور وہ اپنے احتجاجی یا مزاحمتی سیاست کی طرف جو ہے وہ چلے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو اب کسی الائنس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آن دیئر اون جو انہوں نے ایک اتحاد ترتیب دیا ہے وہ کس قدر حکومت کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتا ہے، یا یہ کہ اب معاملات جو ہیں وہ ایسی سطح اس طرف جا رہے ہیں جہاں یہ نیوٹرلائز ہو جائیں؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ الیکشن میں زیادتی ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. ہم نے کتنی دفعہ یہ چیزیں بھگتی ہیں. 1990 کا تو ڈاکیومنٹڈ ہے سپریم کورٹ میں بھی، لیکن اس کے بعد کی الیکشنز بھی آپ نے دیکھا، اور ہمیں ہر الیکشن پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کر کے آگے بھی دکھایا. لیکن ہم نے کبھی بھی اپنا جو فورم ہے جو کہ پارلیمنٹ ہے اس کو ابنڈن نہیں کیا کہ ہماری ریلیف ہمیں پتا تھا کہ ریلیف جب بھی آنی ہے تو اسی کانسٹیٹیوشن سے اور اسی پارلیمنٹ سے آنی ہے، چاہے ہم 17 لوگ آ کر میں رہ گئے ہوں یا ہماری بہت بڑی پریزنس ہو پارلیمنٹ میں، اور مختلف ٹائمز پہ آئی بین پارٹ آف دیٹ. تو یہ جو ان کا خیال تھا جو اب شاید وہ چینج کریں کہ ہم لوگوں کو سڑکوں پہ نکالیں گے اور لوگ آ جائیں گے اور خان صاحب کو ریلیز کرا کے لے جائیں گے گھر. یہ نہیں ہونا، دس از ناٹ ہیپننگ. تو ان کو ری اسٹریٹجائز کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے کہ نیکسٹ جب بھی الیکشن ہوگا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے اور پارٹی جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ وہاں پہ دکھا سکے. ایسے زائل کرنا اپنے لوگوں کو، ان کی انرجیز کو ختم کرنے سے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ یا اپنی پارٹی کے ساتھ کوئی انصاف کر رہے ہیں. ناظرین، سید نوید قمر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک.
नाज़रीन, मेरी आज की मेहमान शख्सियत सैयद नवीद कमर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। नवीद कमर साहब, अब ज़रा ये फरमाइएगा कि पिछले दिनों एक लफ्ज़ी गोलाबारी जो है वो पंजाब और सिंध के वज़राए आला के माबैन जो है वो नाम लिए बग़ैर हुई। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पंजाब की जो आपकी सूबाई क़यादत है वो उसका इजहार करती रहती है। आपकी पिछले दिनों ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत से मीटिंग्स भी हुई हैं। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने भी पंजाब की क़यादत से मुलाकात की है। पहले तो ये बताइएगा कि इख्तलाफ जो है वो क्या है, वो किस चीज़ पे मामलात जो हैं वो इस नौइयत पर पहुंची है बात? देखिए, ये तो खैर एक सिंगल इशू है जिस पे थोड़ी बहुत जो डिबेट शुरू हुई है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के बारे में है कि आया किस तरह से सब्सिडी मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1-2 महीने के लिए हम कुछ टैरिफ कम करें। पीपल्स पार्टी कहती है कि इसको ऐसे ये पैसे खर्च करें कि इसका हमेशा के लिए फ़ायदा हो, कि 1 या 2 महीने के बाद फिर क्या होगा, फिर वही अगर बिल्स बढ़ते गए तो ये तो पैसे भी ज़ाया हो गए कुछ नहीं। तो ये डिबेट है, ये छोटी-मोटी ये स्टॉर्म इन टी कप उस लिहाज से है। हमारी मीटिंग अभी फ़ौरन जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म होता है, बल्कि शायद जब ब्रॉडकास्ट होगा उससे पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात है, बिलावल साहब की, हम सब भी उसमें शामिल होंगे। और ये इस किस्म के मसले और भी जो मसाइल हैं, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, वो सब वहाँ डिस्कस होंगे और इंशाल्लाह जिस हद तक भी मुमकिन हुआ वो रिजॉल्व हो जाएंगे। नहीं, नवीद कमर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या ये भी पीपल्स पार्टी के लिए एक थोड़ा सा धचका था कि 2 महीने का जो रिलीफ दिया गया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपने इलेक्शन मुहिम के दौरान ये वादा करते रहे 300 यूनिट तक की जो बिजली है उसके एहतमाम करेंगे वो कि वो फ्री हो जाए। तो क्या ये पीपल्स पार्टी को लगा कि उनको एक इससे धचका पहुंचा है? नहीं, देखिए ना, हमारा ख्याल ये कि पैसा क्यों अच्छा खासा ये सब्सटेंटिव अमाउंट है जो कि बजट से, चाहे वो फेडरल वाले से चाहे पंजाब से, वो जा रहा है इस सारी चीज़ को। लेकिन रिलीफ 2 महीने का, नदीम साहब आप खुद मुझे बताएं कि 2 महीने के रिलीफ से क्या फ़ायदा है? रिलीफ तो ऐसा हो जो कि मतलब अगर ताहयात नहीं है तो कम से कम कुछ अरसा चलने के लिए ना, इसके लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, तो वो बेहतर इस्तेमाल होनी चाहिए। तो आप हाँ, सोलर के हम बिल्कुल हम हर किस्म की अल्टरनेट एनर्जी, चाहे विंड हो चाहे सोलर हो, उसको समझते हैं कि वो जो इस वक्त की जो आईबीपीज के मुआहदे खासकर लेटली जो हुए हैं, उससे कहीं दर्जे बेहतर पावर जनरेशन है, सस्ती भी है, माहौल के लिए भी बेहतर है, दुनिया में भी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए सॉल्यूशंस कहीं ना, ये नी जर्क रिएक्शन करके कि जी जल्दी से बस लोग नाराज़ हो रहे हैं तो उनको सब्सिडी दे दो, फिर क्या होगा? हम तो सवाल बार-बार ये कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है कि फिर क्या होगा? हाँ, मैं ये जो लेकिन फिर क्या वाला मामला है ना, इस पर मैं आता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये जो सिचुएशन, अच्छा इसको ज़रा देख लें। बुनियादी बात यह है कि आप लोगों का ज़ाहिर है पंजाब के हवाले से एक मुआहिदा भी हुआ था। आपकी पंजाब की लीडरशिप जो है वो शिकवे शिकायत कर रही है। आपको क्या ये महसूस कर रहे हैं कि जो आपके साथ वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए? क्या वजह क्या है कि जो आपकी पंजाब की लीडरशिप है वो ये समझती है कि हमारा एक एहसास महरूमी है कि उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरह एक इक़्तिदार के हिस्सेदार के साथ होना चाहिए? देखें, जब ये हुकूमत बनी थी और दोनों पार्टीज के बीच में जो डिस्कशंस हुई थी और जिसके तहत कुछ स्टेप्स जो है वो लिए भी गए थे, तो उसमें पंजाब में जो क्योंकि हुकूमत तो क्लियरली पीएमएलएन की ही बननी थी, तो उसके हवाले से भी कई चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव भी, पॉलिटिकल भी, उस पे हमारी जो है एग्रीमेंट हुई थी।
اب شاید پنجاب حکومت یا پنجاب سی ایم کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ان کے پاس نمبرز پنجاب میں ہیں تو ان کو پرواہ نہیں ہے کسی اور کی اور وہ خود وہی کرتے جائیں گے. تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ کا ایشو ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے پولیٹیکل پارٹنرز نہیں ہیں اور ہم الگ ہو سکتے ہیں تو پھر ہم الگ تو پھر صرف پنجاب سے نہیں ہوں گے نا, پھر تو ہم الگ اوور آل ہو جائیں گے پی ایم ایل این سے. تو اگر اس کی وجہ سے یہاں گورنمنٹ جو ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ایک ہاسٹائل آ جاتی ہے تو پھر پنجاب حکومت کیسے چلے گی, اور اتنی بڑی بڑی جو سبسڈیاں اور پتہ نہیں کیا کیا اور بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. سو دے ہیو ٹو لک ایٹ دا فل پکچر, اور فل پکچر میں پھر دیکھنا ہے کہ سب کا فائدہ اور نقصان کیسے ہوگا. نہیں نوید قمر صاحب, یہ دھمکی ہے یا منوانے دھمکی نہیں, کا میں جو ایک statement طریقہ of ہے, facts کونی ہے, مروڑنے والی بات ہے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. ہاں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں یہ سمجھ ہے نا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کو پنجاب اسمبلی میں ضرورت نہیں ہے, تو پھر جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں تو ضرورت ہے نا. بس اس کو جب کوئی بھی فیصلہ کریں تو ساری چیز کو سامنے رکھ کے کریں, صرف اکیلے اپنی چھوٹی سی دنیا کو نہ دیکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے لیے یہ ایک آسان مرحلہ ہوگا؟ لگتا ہے وہ وزیر اعظم تو بن گئے ہیں لیکن چاروں طرف سے ہی پھنس گئے ہیں. دیکھیں وہ تو حالات جو الیکشن جو ہوئے اور اس کے ریزلٹس آئے اسی کی وجہ سے سچویشن پیدا ہوئی نا. اگر نہیں ہوتے وہ جیسے ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ سویپ کر کے آ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو کولیشن پارٹنرز کی بھی ضرورت نہیں تھی. اگر رکھتے بھی تو ان کو جو ہے اس کا دباؤ نہیں ہوتا, لیکن اب تو وہ نہیں ہے نا. تو لیکن کیا چاہتے ہیں کہ ملک کے نوید قمر فائدے صاحب, میں کیا ہم آپ چاہتے ہیں اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ناؤ از دا ٹائم کہ آپ معاہدے پر امپلیمنٹ کریں, نہیں تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہوگا آپ کے ساتھ چلنا؟ نہیں دیکھیں نا بھائی, ہمارے کچھ پارٹیاں ہیں جو اس قسم کی سیاست کرتی ہیں, ہم وہ سیاست نہیں کرتے, لیکن ہم چاہتے یہ ضرور ہیں کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ اسی طرح سے پورے ہوں جیسے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے. تو یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی, لیکن جو چیز بلیک اینڈ وائٹ میں ہے, رائٹنگ میں ہے, وہ اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. یہ فرمائیے گا کہ آپ جب بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ ہم لانگ ٹرم سلوشن چاہتے ہیں. نوید قمر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک یہ بات حقیقت ہی ہے کہ جو آئی پی پیز کی لیگیسی کا بوجھ ہے وہ آپ کے کندھوں پر بھی ہے. اب وہ معاملہ آگے چلتا چلتا اب یہاں تک پہنچ گیا ہے. آپ کو اس کا علاج نظر آتا ہے, کوئی لانگ ٹرم سلوشن؟ کیا آپ کی پارٹی یا آپ لانگ ٹرم سولوشنز تو ہر قسم کے ہیں نعیم صاحب. اگر ہم وہ کرنے کا پہلی چیز تو یہ کہ جو اس زمانے کے تھے معاہدے وہ تو تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اس وقت جو بوجھ آ رہا ہے وہ تو سب سے زیادہ ان معاہدوں کا ہے جو کہ جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تب جو ہوئے تھے. یہ جو نئے پلانٹس ہیں, ساہیوال میں کول فائرڈ پلانٹ, حالانکہ اس زمانے میں بھی اس میں نندی پور, اس میں بلوکی, اس میں حویلی بہادر, یہ والے پلانٹس جو ہیں نا ان کی سب سے زیادہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جو کہ ہم نے دینی ہیں. تو اس کی سلوشن تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری چائنیز فنڈنگ بھی انوالوڈ ہے, تو وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے اس ساری چیز کا کوئی حل نکالنا ہوگا. پلس ہمیں جو سستی جنریشن ہمارے پاس آپشن موجود ہے, اور ہم صرف اس لیے سستی جنریشن نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس یہ کیپیسٹی پیمنٹس دینے کے پیسے نہیں ہیں تو ہم اور بجلی سستی کیسے لیں گے, تو ہم کو وہ بھی ناف اس سے کرنا ہوگا. آپ کو پورا ایک پلان چاہیے اس ساری چیز کو سنبھالنے کے لیے. اچھا یہ فرمائے گا کہ اب یہ بات کہی جا رہی ہے, آج بھی وزیر خزانہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں. پہلے ان کا دعویٰ تھا کہ اگست میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ طے پا جائے گا, ایگزیکٹو بورڈ سے اپروول ہو جائے گی. اب وہ سپٹمبر کی بات کر رہے ہیں. کیا لگ رہا ہے کہ بات جو ہے وہ قرضوں کی ری شیڈولنگ کی وجہ سے ہی اٹکی ہوئی ہے, اور آپ کو لگتا ہے
کہ ان ٹائم یہ ہو جائے گا؟ نہیں، کافی سارے ایشوز ہیں جس پہ جو ہے ظاہر ہے کہ فنڈ تو پھر ایک ایک چیز آج کل دیکھتا ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے کئی وعدے کیے اور پورے نہیں کیے، تو اس میں جو ہمارے پاس بائیلیٹرل انفلوز ہونے ہیں اس کا بھی مسئلہ ہے، یہ ریشیڈیولنگ والے ایشوز جو ہیں آئی پی پیز کے، اس کا بھی مسئلہ ہے۔ پھر ہم اگر نئے نئے اعلانات کرتے ہیں تو اس کو بھی ویریفیکیشن کہ واقعی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی سبسڈی دے دیں گے تو وہ پی ایس ٹی پی کو کاٹ کے دیں گے، تو وہ اس کا پلان، تو اگر پلان ہم ہاف وے جو ہے موڈیفائی کرتے رہیں گے تو وہ تو پھر اسکروٹنی اور آگے سے چلتی جائے گی نا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزوں کو کلیمپ ڈاؤن کر کے اور ایک ہی دفعہ میں فائنل ان کو پریزنٹ کرنی چاہیے، اور دین دے ول میک اے ڈیسیژن۔ تو آپ کو لگتا ہے سپٹمبر میں معاملات تک ہو جائے گا یہ کچھ سلسلہ؟ بھائی مجھے یہ پتا تو نہیں ہے کہ ہو جائے گا یا نہیں، لیکن کیونکہ فائنانس منسٹر صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہو جائے گا، تو آئی ہوپ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے حکومتی سطح کے اوپر مثبت دعوے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں، لیکن بجلی کے مسئلے کو لے کر معاملات جو ہیں وہ ابھی تک الجھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹیکسیشن کی صورتحال جو ہے اس حوالے سے بھی ایک مزاحمت کا سامنا اپنی جگہ پر موجود ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اگست کے اندر آئی ایم ایف کے ساتھ ایگزیکٹو بورڈ سے اپروول ہو جائے گی، لیکن اب بات سپٹمبر میں چلی گئی ہے، اور صرف ایشو ایک نہیں ہے، ایشو بہت سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بار بار آپ کو ان کی طرف جانا پڑتا ہے، آئی ایم ایف کی طرف، اور ایک کلیئرٹی نہیں ہے، جیسے ابھی نوید قمر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ایک ہی دفعہ آئی ایم ایف کے ساتھ ترجیحات طے کر لیں تاکہ یہ جو ڈیلیز ہیں یہ شاید منیمائز ہو سکیں۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر شاہ بخاری صاحب، چیئرمین ہیں کے اے ایس بی کے۔ ناصر شاہ بخاری صاحب، وزیر خزانہ صاحب یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو انڈیکیٹرز ہیں معیشت کے، جو اشاریے ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں، استحکام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جو دیگر معاملات کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک سوالیہ نشان لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ 2 سال پہلے کی اکنامک سچویشن دیکھیں اور آج کی اکنامک سچویشن دیکھیں، جو آپ کے پر ادائیگیوں کا پریشر تھا، وہ پریشر جو ہے وہ آلموسٹ کسی حد تک جو ہے وہ ایز آؤٹ ہو چکا ہے۔ ریمیٹنسز جو ہے وہ بھی ایک اس کی گروتھ ہے وہ بھی رہی ہے، اور مستقلاً جاری ہے۔ جون جولائی جو تھے وہ اچھے مہینے گزرے تھے، لیکن یہ آپ کہیں کہ چیلنجز نہیں ہوں گے تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ چیلنجز تو ہیں، اور کچھ چیلنجز جو ہیں وہ فوری طور پہ حل نہیں ہو پا رہے، حالانکہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ بجلی کے مسائل کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگلے مہینے تک کا اس کے لیے بھی وقت دیا ہے، کیونکہ جو میری نظر میں جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکشن کی کیپیسٹی جو ہے بجلی کی وہ زیادہ ہے، اور اس کی ترسیل جو ہے وہ کم ہے، اور اس کی جو ترسیل کم ہونے کی وجہ سے جو اس وقت اوور سپلائی ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ کی صورت کے اندر ہمارے اوپر تلوار لٹک رہی ہے۔ اب اگلے 4-5 برسوں تک جو یہ کیپیسٹی اس وقت اویلیبل ہے 45,000 میگا واٹ کی، اس کو کسی صورت میں جو ہے ڈیولپ ہونا ضروری ہے کہ یہ کیپیسٹی جو ہے یہ یوٹیلائز ہو سکے۔ اور ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن لائن مٹیاری سے جانی تھی، وہ سی پیک کا پروجیکٹ تھا وہ بند ہو گیا تھا، اور اس کے بند ہونے کی وجہ سے کوئی 11-12 ہزار میگا واٹ کی جو ہے ٹرانسمیشن کی وہ لائن آپریشنل نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے کہ آپ کے پاس جو ایڈیشنل بجلی خاص طور پہ جو تھر سے پیدا ہو سکتی ہے اور ہے، اس کو ہم وہ بھی نہیں لے پا رہے۔ تھر کے بھی جو پروجیکٹس ہیں، جو ہمارا اپنا را مٹیریل ہے،
اس کی بھی نہ لینے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹرانسمیشن کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے ٹرانسمیشن میں آگے لے کے جا اس سکیں. میں ناصر تو شاہ صاحب آپ ذرا اس کو ساتھ ملا لیجیے گا. آپ نے شاید جو یوتھ کنونشن ہو رہا ہے اس میں جو وزیر توانائی ہے اویس لغاری صاحب، ان کی گفتگو سنی ہوگی. انہوں نے کہا جی ایک تو انہوں نے کیپیسٹی کا کہا کہ یہ 29,000 میگا واٹ ہے، یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ 45,000 ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر آپ 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کریں تو 50 ارب روپے کی بجلی 50 ارب روپے کی بچت ہوتی ہے، اور اگر آپ لوڈ شیڈنگ میں 10% برداشت کر لیں تو اس سے 100 ارب روپے کی بچت ہوتی ہے. تو وہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اچھا پھر ٹھیک ہے لوڈ شیڈنگ کر لیں، بجلی تو سستی ہو جائے گی. میں دیکھوں آپ کی بات کو جو ہے چاق و سباق کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں نے وہ ان کی تقریر نہیں سنی ہوئی، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ لائن لاسز کا بھی ہے کہ آپ کے پاس اور لوگ ادائیگی نہیں کرتے وقت کے اوپر. اس کا بھی بہت بڑا ہے چوری کا جس کو ہم کہتے ہیں. وابڈا کا ایوریج جو ہے وہ 32 to 36% چند علاقوں میں ہے، اور کچھ علاقے تو ایسے ہیں وابڈا کے جہاں 60% تک جو ہے چوری ہوتی ہے بجلی کی. تو وہاں پر جو ہے لوڈ شیڈنگ کرنا تو بنتا ہے کہ جن علاقوں میں لوگ ادائیگی نہیں کر رہے ان کو بجلی کی فراہمی جو ہے وہ کیوں کی جائے. ایک بزنس سینس ہے، اکنامک سینس ہے. لیکن جن علاقوں میں ادائیگیاں ہو رہی ہیں ان کو تو بجلی پوری ملنی چاہیے نا. اور یہ جو چوری چکاری کا مسئلہ ہے یہ 2 وجوہات سے ہے. ایک تو ٹرانسمیشن کی جو ہے لائنیں آپ کے پاس بہت پرانی ہے تو ایک نیچرل لاس ہے. ایوریج دنیا کے اندر 9 سے 10% کا لاس جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ سمجھا جاتا ہے. صرف کراچی میں جو کے الیکٹرک ہے اس کا لاس جو ہے وہ 20% سے کم ہو گیا ہے، تو 18% کے قریب ہے. اور مینلی وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے چوری کو روکنے کی بے شمار کوشش کی. اچھا لیکن اس میں ناصر شاہ بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور چیز میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے، آپ ایف پی آر میں اصلاحات کی بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اندر سے بہت مزاحمت ہے، اس کے حوالے سے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب آپ کی ان پٹ کاسٹ مہنگی ہو جائیں گی، انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں اور ظاہر ہے بجلی کے بلوں کو لے کر چھوٹے کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں. اب 28 کو تاجر لوگ بھی وہ کر رہے ہیں ہڑتال. تو پھر آپ جب آپ ٹیکسیشن بھی آپ نے اتنی ہیوی کر دی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو معیشت ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے؟ آپ کہیے کہ آپ کو جو ہے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہی نہیں ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کی کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے؟ تو اچھا ہے گھر بیٹھے سب آرام سے، کوئی نہ 6 مہینے بعد جو ہے کچھ کرنے کو رہے گا ہی نہیں. تو ایک طرف تو آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ساری شکایتیں کر رہے ہیں. برداشت تو کرنی پڑے گی نا، 2 برس کم از کم آپ کو جو ہے اس کو دینے پڑیں گے کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ آپ کی سچویشن کو اسموتھن آؤٹ کر سکے. تو فوری طور پر تو کوئی حل نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ چیلنجز جو ہیں وہ ہیں، لیکن انڈیکیٹرز جو ہیں اکانومی کے وہ یقیناً بہتر ہیں. اور سب سے بڑا انڈیکیٹر جو ہے وہ آپ کے پاس فورن کرنسی کا جو پریشر ہے وہ نہیں ہے کہ آپ کو ادائیگیاں زیادہ کرنی ہو. ہاں اب یہ ایک جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ جو ہم نے دوست ملکوں کو ادائیگیاں کرنی ہیں، چائنا کو، یو اے کو اور سعودی عربیہ کو خاص طور پہ، وہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ آپ اس میں رول اوور جو ہے اس کو انشور کریں. اور اس میں جو رول اوورز ہیں اس کے اندر ابھی صرف یو اے کی طرف سے رول اوور آیا ہے، باقی 2 ملکوں کی طرف سے رول اوور ہونے باقی ہیں. تو اصل ایشو جو ہے وہ اس ڈیلے کا وہ یہ ادائیگیوں کی ریکنفرمیشن جو انہوں نے کروانی ہے اس کی وجہ سے ہے. ورنہ ادروائز تو تمام اہداف جو ہیں پروگرام کے وہ میٹ ہو چکے ہوئے. لیکن اور یہ برداشت کرنی پڑے گی 2 برس. آپ یہ نہیں، شکایت میں نہیں کر سکتے کہ برداشت تو وہ تو کر رہے ہیں جی، وہ تو ساری پوری قوم بیچاری برداشت ہی کر رہی ہے، چاہے خودکشیاں کر کے کر رہی ہے. لیکن کہنے کا مطلب لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک وقت وہ تھا 2013 میں جب آپ نے آئی ایم ایف کو بائی بائی کیا تھا، اس سے پہلے 2004 میں بھی وہ ٹائم تھا جب آپ نے آئی ایم ایف کو بائی بائی کیا تھا. تو آپ اپنی اکنامک سچویشن کے اوپر جو ہے اسٹیبلٹی پہ آ گئے تھے. اب ہمارے ہاں تالا ازما جو آ کے اکانومی کے ساتھ جس طرح پلے اپ کرتے رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک جو ہے یہ سٹارٹ ہوا ہے ہمارا جب آپ نے پاکستان اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن روکی تھی، اس وقت سے لے کے اس کے بعد سے جتنی بھی جوڈیشری کی طرف سے اکنامک انٹرفیئرنس رہی ہے یہ اس وقت سے سٹارٹ ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے فیصلے کرنے چھوڑ دیے. اگر وہ پی ٹی سی ایل کی اس کی پاکستان اسٹیل کی پرائیویٹائزیشن ممکن ہو جاتی تو اس کے بعد دیگر بھی جتنی پرائیویٹائزیشن تھی وہ بھی ہوتی جو یہ حکومت کو
1 ट्रिलियन रुपीस का लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, वो भी हम किसी हद तक जो है कम कर पाते हैं और बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अपने तौर पर सेटल हो जाती है। तो आप एक नुक्ते को लेकर एक पॉइंट से नहीं लेंगे, आपको पूरे के पूरे उस माहौल को भी देखना होगा जहाँ जुडिशरी ने हमारे साथ कमाल किए हुए हैं। तो और उसमें तमाम हुकूमतें उसके बाद की जो वो स्टील मिल का मामला बिगड़ा है, वो डरती रही है कि जी कल को उड़ा देगा सुप्रीम कोर्ट, हम क्या करेंगे, और होता रहा है। जितनी भी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी है उसमें मालूम ये देता था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम इकोनॉमिस्ट से ज्यादा बेहतर इकोनॉमी को समझता है, जिस तरह के उसने फैसले किए थे। अब भुगते हैं। अच्छा, अब इसमें ज़रा जल्दी से ये जवाब दे दीजिएगा कि आपको लगता है कि ये जो 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे चाइना और सऊदी अरब से रोल ओवर वाला मामला, ये आपको जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है? ये सितंबर के महीने तक मेरा ख्याल है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की इस बात से ज़रूर एग्री करता हूँ कि सितंबर के महीने तक जो है ये तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी। उनको IMF को सेटिस्फाई करने के लिए जो है काफ़ी उनकी ज़रूरियात के मुताबिक जो है कंफर्मेशन मिल जाएगी। आपको लगता है कि यही बुनियादी चैलेंज है जो हम इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को? वो चैलेंज नहीं है कि कभी इधर रिलीफ देने के लिए तरक्याती फ़ंड में से पैसे निकाल लिए, कभी उधर रिलीफ देने के लिए कुछ कर लिया, ये भी इरिटेंट्स हैं? नहीं, ये देखें, ये सब की सब बातें जो हैं ये सियासत है। आपको एक दफ़ा पॉलिसी बना के उस पर चलना चाहिए। हमारे सियासतदान भी तो इस तरह के बादशाह लोग होते हैं ना कि उनकी जेब से तो कुछ जाता नहीं है, वो बस जो फैसले करते हैं वो उनको अपनी पॉपुलैरिटी को जो है मद्देनजर रख के करते हैं। एक तरफ जो है वो कहते हैं कि जी हम इकोनॉमी ठीक करने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे फैसले आते हैं कि आदमी हैरत करता है। अब ये जो आपने सोलर का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम सोलर प्रोवाइड करेंगे, ये कहाँ से आएगा पैसा? ठीक है ठीक ना है। जी। बहुत शुक्रिया तो नासिर शाह बुखारी साहब। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, ये थे नासिर शाह बुखारी, चेयरमैन KSB। उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।